بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کے حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے۔ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ تو میری پشت پر چلنے والوں میں بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی ہوں اور تو میری طرف آ گیا اور تو میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہموار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بلند آواز کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم دے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھ کو کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں ایک فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دے دے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے تھے، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں، اور مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کے پیروں کی آوازیں بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر کے پاس گئے تھے۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، میری بدبو، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں رکھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندوں کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے دائیں جانب ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے
اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔